ہزاروں کی تعداد میں فارغ التحصیل طلباء و طالبات کو روزگار فراہم کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ اپنے بہتر مستقبل کے لیے یہی نوجوان بیرون ممالک جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے وہ مختلف ایجنٹوں اور کنسلٹنسی کمپنیوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ ان میں اکثر ایجنٹ اور کنسلٹنسی ادارے طلباء سے لاکھوں روپے بٹور کر ان کے روشن مستقبل کو پاکستان میں ہی تاریک کر دیتے ہیں۔ یہ نام نہاد ایجنٹ نہ صرف طلباء کے پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں بلکہ ان کے جذبات سے بھی کھیلتے ہیں۔ پاکستانی قانون کے تحت نہ تو کوئی ایسا گورننگ لا ہے، نہ ہی ایڈمنسٹریٹو لا ایسا کوئی موجود ہے، نہ ہی کوئی لائسنسنگ قانون کا موجود ہے جو امیگریشن کے حوالے سے جتنی بھی کنسلٹنسی فرم کر رہی ہیں، چاہے وہ وکلا حضرات ہوں، چاہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو یا کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہو، کوئی میکانزم نہیں ہے جو ان کو کنٹرولنگ کرنے کے حوالے سے دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی تو شارٹ کٹ طریقے سے بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والے طلباء اپنی زندگی کی بازی بھی ہار جاتے ہیں۔ ایسے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بدقسمتی سے طلباء کو بیرون ملک بھیجنے کا جھانسا دینے والے ان ایجنٹوں اور ایجنسیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں جتنی بھی کنسلٹنسی فارمز ہیں نا، رجسٹرڈ آپ نہیں کہہ سکتے کہ رجسٹرڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جتنے بھی ہیں وہ صرف آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان ایجنٹوں کی نہ حکومتی سطح پر کوئی رجسٹریشن ہے اور نہ ہی ان کی کوئی دوسری قانونی حیثیت ہے۔ یوں اس گھناؤنے فعل اور انسانی سمگلنگ میں ملوث اور پیسہ بنانے کے چکر میں یہ لوگ قوم کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ حکومتی سطح پر ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ طلبہ کے ساتھ ایسی ہی جعلی اور فراڈ کرنے والی ایجنسیوں میں سے ایک لاہور کے علاقے گلبرگ میں واقع ہے، جو چند دنوں سے اپنی پوری ٹیم سمیت غائب ہے۔ میں یہاں پہ آیا تھا مظہر کے پاس، جو میں نے اس کو چیکس دیے ہیں وہ بھی، جو انہوں نے مجھے جاب کانٹریکٹ دیا وہ بھی میرے پاس اویلیبل ہے ان کا۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے آیا تھا اپنا اسٹوڈنٹ ویزے کے سلسلے میں۔ اس کے لیے انہوں نے مجھ سے کچھ رقم مانگی جو کہ مطلب ایز اے ٹیوشن فیس کالج کے لیے انہوں نے مانگی تھی، اور وہ میں نے ان کو جمع کروائی۔ اس جمع کروانے کے بعد جب ہم نے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کیا اور جب میرا وہاں سے ویزا لیٹر پاسپورٹ واپس آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ جو میری ٹیوشن فیس ہے وہ جمع ہی نہیں کی گئی، اور وہاں پہ جس کالج میں میرا ایڈمیشن کروایا گیا تھا وہاں پہ میرا کوئی بیلنس شو ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جب یہ چیز میں لے کے برادر صاحب کے پاس آیا تو یہاں پہ پتہ چلا کہ یہ آفس چھوڑ کے بھاگ چکی ہیں۔ یہ کمپنی گزشتہ 6 سالوں سے موجود تھی، جو سینکڑوں طلباء کو بیرون ملک بھجوا چکی تھی، لیکن اچانک کمپنی کے 2 ڈائریکٹرز سینکڑوں طلباء کے کروڑوں روپے لے کر ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ کمپنی نے طلباء کو رنگین خواب دکھا کر ان سے پیسے بٹورے، کسی سے 6 لاکھ، کسی سے 4 لاکھ اور یہاں تک کسی سے ٹور ویزے کے لیے 50 اور 60 ہزار تک وصول کر لیے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ دے آر ناٹ ویل اویئر آف انٹرنیشنل ایجوکیشن، اور انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کالج اور یونیورسٹیز میں کس طرح اپلائی کیا جائے۔ اکثر جو مس گائیڈ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کنسلٹنسی فرمز ہیں وہ ڈائریکٹلی یونیورسٹی اور کالج ہیں، بس وہ ایڈمیشن ہمیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ دے کلیکٹ دی انفارمیشن اینڈ پرووائڈ ٹو دی ریلیونٹ کالج اور یونیورسٹیز۔ متعلقہ افراد نے کمپنی سے کچھ عرصے بعد رابطہ کیا تو وہاں ایک نوٹس لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہے کہ یہ کمپنی اب لیڈ سینٹر میں شفٹ ہو چکی ہے، جبکہ لیڈ سینٹر میں اس کمپنی کا کوئی آفس موجود ہی نہیں ہے۔ کروڑوں روپے کا فراڈ کرنے کے بعد کمپنی کے ڈائریکٹرز مفرور ہو چکے ہیں، جس سے متاثرہ طلبہ نے پولیس اسٹیشن اور FIA کا دروازہ کھٹکھٹایا، جہاں متاثرہ طلبہ کی درخواستیں تو وصول کر لی گئیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ متوسط گھرانوں کے غریب طلبہ نے اپنا کروڑوں روپے واپس لینے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ شاید یہ تمام طلبہ مشترکہ درخواست دائر نہ کر سکیں، لیکن عدالت عظمیٰ کے پاس سو موٹو ایکشن کا حق متاثرہ طلبہ کے کروڑوں روپے واپس دلا سکتا ہے۔ پروگرام نیوز واچ میں کیمرامین ٹیم کے ساتھ شائستہ معراج۔